زندگی کا اصل مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ دنیاوی مال و دولت تو محض ایک عارضی چیز ہے، لیکن جب انسان اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق گزارے تو وہ سکون اور راحت کو حاصل کرتا ہے۔ جس نے اپنی زندگی کا مقصد اللہ کو خوش کرنا بنایا، اس نے حقیقت میں کامیاب زندگی پائی۔ دوست وہ ہے جو تمہاری غیر موجودگی میں بھی تمہاری عزت کرے اور تمہاری بھلائی چاہے، مگر دشمن وہ ہے جو تمہارے سامنے تو اچھا بن کر آتا ہے لیکن تمہارے پیٹھ پیچھے تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اپنی زندگی میں دوست اور دشمن کو پہچاننا انسان کی عقل کا امتحان ہے۔ جو شخص اپنے غصے کو قابو میں رکھتا ہے وہ دراصل اپنے نفس کو قابو میں رکھتا ہے۔ غصہ ایک ایسی آگ ہے جو انسان کے اعمال اور دل کی پاکیزگی کو جلا دیتی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے غصے کو محبت اور حکمت سے دبائے تاکہ وہ لوگوں کے درمیان عزت کا مقام حاصل کر سکے۔ نیک نیستی کے بغیر کیے گئے اعمال محض دکھاوا ہوتے ہیں۔ اللہ وہ عمل قبول کرتا ہے جو نیک نیتی اور اخلاق کے ساتھ کیا جائے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے ہر عمل کو خالص نیت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کرے تاکہ اس کی عبادت اور خدمت اللہ کے نزدیک مقبول ہو۔ علم انسان کو بلند مقام عطا کرتا ہے۔ دولت تو عارضی ہے اور وقت کے ساتھ ختم ہو سکتی ہے، مگر علم ایک ایسا خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ علم ہی انسان کو صحیح اور غلط کی پہچان سکھاتا ہے اور اسے دوسروں کے لیے مفید بناتا ہے۔ دل کا سکون دولت سے نہیں ملتا بلکہ اللہ کی یاد اور اس پر بھروسہ کرنے سے ملتا ہے۔ جو شخص اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اس کا دل مشکلات میں بھی مطمئن رہتا ہے۔ دنیاوی چیزوں کا پیچھا کرنے سے کبھی سکون نہیں ملتا، مگر اللہ کی طرف پلٹنے سے دل میں امن پیدا ہوتا ہے۔ اگر تم نے کسی کی مدد کی تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ جب تم دوسروں کی مشکلات کو حل کرنے کا سبب بنتے ہو تو اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ دنیا میں کیے گئے نیک اعمال کا اجر اللہ کی طرف سے ضرور ملتا ہے۔ صبر کرنا آسان نہیں، مگر جو صبر کرتا ہے اللہ اس کی ہر مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ مصیبت میں گھبرائے نہیں بلکہ صبر کے ساتھ اللہ سے مدد مانگے۔ صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ غرور انسان کی سب سے بڑی دشمن ہے۔ جب انسان اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھنے لگتا ہے تو اللہ کے نزدیک کم تر ہو جاتا ہے۔ غرور کی بیماری دل کو اندھا کر دیتی ہے اور انسان اپنی اصل قدر و منزل کو کھو دیتا ہے۔ دھوکہ دینے والا شخص ہمیشہ نقصان میں رہتا ہے، چاہے وہ وقتی طور پر فائدہ اٹھا لے، مگر انجام کار وہ دوسروں کا اعتماد کھو بیٹھتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ ہر حال میں سچائی اور ایمانداری کے راستے پر چلے، کیونکہ دھوکہ دینے کا انجام ہمیشہ تباہی ہوتا ہے۔ سخاوت ایک ایسی خوبی ہے جو انسان کو اللہ کے نزدیک مقبول بناتی ہے۔ جو شخص اپنی دولت کو دوسروں کے ساتھ بانٹتا ہے وہ حقیقت میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے۔ سخاوت کا مقصد صرف دوسروں کی مدد کرنا ہی نہیں بلکہ اپنے دل کو اللہ کی خوشی کے قریب لانا ہے۔ اگر تم کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہو تو اللہ اس کا بدلہ ضرور دیتا ہے۔ نیکی ایک ایسا عمل ہے جو کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ اگر تمہارے ساتھ کسی نے برا کیا ہے تو اس کا جواب بھی نیکی سے دو، کیونکہ نیکی کرنے والے کو ہمیشہ اللہ کا فضل نصیب ہوتا ہے۔ حق اور سچائی کا راستہ مشکل ضرور ہوتا ہے، مگر یہی راستہ انسان کو بلندی پر پہنچاتا ہے۔ جو شخص سچائی کے راستے پر چلتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ ہمیشہ حق کا ساتھ دیتا ہے۔ دوسروں کے عیبوں کو تلاش کرنے کی بجائے اپنے عیبوں پر نظر رکھو۔ جو شخص دوسروں کی غلطیوں کو دیکھنے کی بجائے اپنی اصلاح پر توجہ دیتا ہے وہی اصل میں کامیاب انسان ہے۔ خاموشی ایک ایسی خوبی ہے جو انسان کو عزت و وقار عطا کرتی ہے۔ جو شخص بلا وجہ گفتگو سے پرہیز کرتا ہے اور صرف ضرورت کے وقت بولتا ہے وہ لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام بناتا ہے۔ خاموشی میں حکمت اور وقار ہے۔ دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا انسان کے عظیم اخلاق کا مظہر ہے۔ جو شخص دوسروں کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آتا ہے وہ لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا لیتا ہے۔ اللہ ایسے شخص سے خوش ہوتا ہے جو اپنے بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے۔ دعا ایک ایسی طاقت ہے جو ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ جب انسان اپنے دل سے اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی فریاد کو سنتا ہے
دعا کرنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کے در پر کوئی دعا رد نہیں کی جاتی۔ جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ اللہ پر بھروسہ انسان کو ہر مشکل میں ثابت قدم رکھتا ہے۔ دنیا کی ہر چیز فانی ہے مگر اللہ پر بھروسہ ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ وقت ایک ایسی نعمت ہے جسے ضائع کرنے والا شخص ہمیشہ پچھتاتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے وقت کو بہترین اعمال میں صرف کرے تاکہ وہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے سرخرو ہو۔ وقت کی قدر کرنا اصل میں اپنی زندگی کی قدر کرنا ہے۔